الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین وسید الاولین والآخرین وامام المرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ واجب الاحترام مہمانان گرامی قدر، جیسا کہ مولانا نے ارشاد فرمایا کہ آپ سید محمد امین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے۔ مولانا نے بھی قرآن مجید کی تلاوت کی، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ عزیز بچہ بھی آپ کے سامنے نعت رسول مقبول علیہ السلام پڑھ رہا تھا۔ یقین جانیں میرے اور آپ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ افتخار اور سب سے بڑی بات جو باعث فخر ہے وہ صرف سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وابستہ دامن۔ کوئی دولت کوئی خزانہ اس دولت کا مقابلہ نہیں کرتا۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو رسول کریم علیہ السلام کے نام لیوا نہیں بن سکے۔ جنہیں اللہ نے یہ دولت نصیب کر دی ان سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں۔ عالم اسلام کے ایک ممتاز فرد گزرے ہیں آج سے کوئی 1000 سال پہلے، جنہیں ہم قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں وَمِمَّا زَادَنِي شَرَفًا وَتِيهًا وَكِدتُّ بِأَخْمَصِيَّةِ الثَّرِيَّةِ، کہ جس بات نے میری شان بڑھا دی ہے اور مجھے یوں محسوس ہوتا کہ میرے پاؤں زمین پر نہیں ہیں، میں آسمان کو پاؤں تلے روند رہا ہوں۔ اہل ایمان کا یہ درجہ ہے۔ وہ کیا بات ہے، دخولی تحت قولک یا عبادی وان سید احمد علی۔ ایک یہ بات کہ جب اللہ قرآن میں کہتا ہے یا عبادی میرے بندو، تو میں اس میں شامل ہوتا ہوں، کلمہ کو اس میں آ جاتا ہے، بے دین نہیں اس میں آتے۔ اور دوسری یہ بات وان سید احمد علی دیا کہ تو نے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا نبی بنایا۔ یہ دو باتیں کہ میں تیرا بندہ ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اس نے میرے شرف میں، میری منزلت میں، میری قدر میں بہت اضافہ کیا۔ مسلمان اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے وہ کم ہے۔ یقین جانے وہ بچہ پڑھ رہا تھا، بات کیا ہم ساری عمر گزار دیں، قلم اس کی کیا ثنا لکھے، وہ رسول علی جناب ہے۔ ساری دنیا لکھتی رہے، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، درختوں کے قلم ختم ہو جائیں گے، قلم اس کی کیا ثنا لکھے، وہ رسول علی جناب ہے، وہ حبیب رب جلیل ہے، وہ امین وحی و کتاب ہے۔ اللہ نے اپنا حبیب بنایا، رسولوں کا سردار بنایا، قرآن جیسی عظیم کتاب دے کر سلسلہ ختم کر دیا۔ اب اس سے پڑھ کر آپ کی شان کیا ہو؟ تو میرا آپ کا اللہ کے رسول کی امت میں ہونا بہت بڑا انعام ہے۔ اور دوسری بات جو بالکل نزاعی نہیں، ڈسپیوٹڈ نہیں، کوئی اختلافی نہیں، مگر بدقسمتی سے وہ اختلافی بن گئی۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اہل بیت کے بارے میں جھگڑے شروع کر دیے، حالانکہ رسول کریم علیہ السلام کی آل کسی گروہ کے نزدیک کوئی نزاعی بات نہیں تھی۔ دوسری شخصیتوں کے بارے میں جھگڑا تھا، کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا۔ یار اولاد پیغمبر کے ماننے مسلمانوں میں کوئی جھگڑا تھا، کوئی اختلاف نہیں، سارے مسالک متفق تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حال جو ہے اس کو اللہ نے عظیم درجہ دیا ہے۔ اللہ نے بہت بڑا انعام فرمایا۔ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، مولانا تشریف فرمایا سورہ کوثر اللہ نے اتاری اور اس میں کہا انا اعطیناک الکوثر، اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ اب کوثر عربی زبان میں جانتے ہیں والے لوگ کثرت سے نکلا اور مبالغے کا سیگا کہ جو کچھ بھی آپ کو دیا بہت دیا، علم دیا تو بہت دیا، حلم دیا بہت دیا، تقوی اور ذوق دیا بہت دیا۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مفاتیح الغیب میں ہے، وہ فرماتے ہیں کوثر میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کی بیٹی سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا کی اولاد کی شکل میں آپ کو کوثر عطا کیا۔ اور وہ فرماتے ہیں کم قتل من اہل بیت فرار ممتل منہ، کہ کتنے اہل بیت رسول میں سے ظلم سے قتل کیے گئے
اس امت نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، مگر اب بھی دنیا اولاد فاطمہ سے بری ہوئی ہے۔ سید جو ہے وہ دنیا میں بے شمار ہیں، اور فرماتے ہیں وَلَمْ يَبْقَ مِن بَنِي أُمَيَّةَ أَحَدٌ يُعْبَأُ بِهِ، اور بنو امیہ جو حکمران تھے ان میں سے ایک بھی قابل ذکر آدمی اب دنیا میں نہیں ہے۔ کوئی نہیں فخر کرتا کہ میں یزید کی اولاد ہوں۔ سید تو جو نہیں بھی ہیں آپ دیکھتے ہیں کئی بن جاتے ہیں، مگر یزید کی نسل کو بھی نہیں بنتا۔ فاطمہ کی اولاد جو ہے اسے زمین بری ہے۔ یعنی اللہ نے ایسا کوثر عطا کیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، فرماتے اتنے قتل کیے گئے، بہت قتل کیے، ملک بدر کیے گئے، جیلوں میں بند کیے گئے، شہید کر دیے گئے، مگر والعالم ممتن منہ، دنیا اب بھی ان سے بڑی ہے۔ جو ظالم تھے، حکمران تھے، اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا، ان میں سے ایک آدمی بھی زمین میں نہیں ہے یوبا جو قابل اعتبار ہو، لوگ اس کی عزت کرنے کی کوشش۔ اور پھر ساتھ ہی لکھتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ صرف اولاد ہونا بھی کوئی شرف نہیں ہے۔ ایک آدمی کی اولاد بہت ہو مگر نالائق ہوں، کیا فخر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فاطمہ علیہ السلام کی اولاد کو یہ شرف بخشا کہ کہتے ہیں اس میں ایسے جلیل القدر امام جعفر الصادق، امام محمد باقر، بعد میں فرماتے ہیں موسیٰ کاظم، علی رضا، چار کا نام دیا کہ یہ چار، اور فرماتے ہیں نفس زکیہ و امثالہم، ایسے ایسے مجاہد اور عالم کہ امت فخر کرتی ہے۔ اب اہل سنت کو آپ دیکھ لیں کہ ان کے دو امام جو بہت جلیل قدر، پہلے امام مالک ابن انس ہیں، امام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ، دونوں اس بات پر ہمیشہ فخر کرتے رہے کہ ہمیں اگر وہ سال نصیب نہ ہوتے جو سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کے پاس ہم نے گزارے ہیں، تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں لولا سنتین لہلاک النعمان، اگر وہ 2 سال نہ مجھے ملتے جو کوفہ سے بھاگ کر میں نے مدینہ میں گزارے تو نعمان تو ہلاک ہو جاتا، میں تباہ ہو جاتا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ موطا کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب بھی میں امام جعفر الصادق علیہ السلام کے پاس گیا ہوں، میں نے 3 حالتوں سے انہیں خالی نہیں دیکھا، یا قرآن تلاوت کر رہے ہوتے، یا نماز پڑھ رہے ہوتے، یا درود شریف پڑھ رہے ہوتے۔ تو ایسی اولاد حضرت فاطمہ کو اللہ نے دی کہ وہ صرف اولاد نہیں ہے کہ گنتی ہے ان کی، وہ اس آسمان ہدایت کے آفتاب اور مہتاب، پوری امت کی نگاہ میں وہ محترم ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جیسا شاعر مشرق یہ کہتا ہے از ولائے دودھ مانس زندہ، کہ میں دنیا میں اگر زندہ ہوں تو صرف علی علیہ السلام کی اولاد کی محبت، اہل بیت کی محبت کی وجہ سے، از ولائے دودھ مانس زندہ در جہاں مثل گوہر تابندہ، اور موتی کی طرح اگر چمک رہا ہوں مشرق و مغرب میں اللہ نے عزت دی ہے مجھے، تو صرف یہ اولاد علی کی محبت کا سبب۔ اس لیے میرے بھائی عزیزو، یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ جو اولاد علی کے بارے میں ہمیں کہتا کہ نہیں پیغمبر خدا کی آل کی شان نہ بیان کرو، بدنصیب ہے، جیسے بچہ کہہ رہا تھا کہ جو مکہ گیا اور مدینہ شریف نہیں گیا، وہ یہی بات ہے کہ سرکار نے بلایا ہی مردود ٹھہرا ورنہ مدینہ شریف نہ تھا۔ اسی طرح جو کہتے ہیں کہ اہل بیت کی فضیلت نہ بیان کرو، ان کی بدقسمتی پر افسوس کرنا پڑتا۔ اولاد پیغمبر علیہ السلام کی فضیلت اور شان ہے، یہ کسی مسلک کا ادارہ نہیں ہے، نہ کسی کا ٹھیکہ، نہ شیعہ نہ سنی، نہ، یہ سارے مسلمانوں کی مشترکہ میراث ہے۔ سب مسلمانوں کو اپنے دلوں میں اس کو جگہ دینی ہے۔ مصر میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، صوفی گزرے ہیں، ولی گزرے ہیں، ابن الفارض رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قصیدہ جس میں وہ فرماتے ہیں ذہب العمر ضیاء وانقضاء باطلا الا محفوظ منک بشیء، میری عمر برباد گئی اور میں اس دنیا میں کچھ بھی کما نہ سکا سوائے ایک چیز، کہتے پپو باقی ساری زندگی کو میں سمجھتا ہوں بیکار گئی، ذہب العمر ضیاء وانقضاء باطلا الا محفوظ منک بشیء، وہ کیا ہے؟ ایک بات جو آپ کہتے ہیں نا مجھے مل گئی، وہ میں سمجھتا ہوں بس اس نے میری زندگی بچا لی کہ عطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی، اس سے میں سمجھتا ہوں میری زندگی کارآمد بن گئی، ورنہ بیکار ہی تھی۔ ذہب العمر ضیاء وانقضاء باطلا الا محفوظ منک بشیء غیر ما ولیت من اخدی ولا عطرت المبعوث حق من قصی، قصی کی اولاد میں سے سچا پیغمبر آیا، اس کی عطرت اور اس کے خانوادے سے جو محبت اللہ نے مجھے نصیب کر دی، بس اس کو میں سمجھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں سارا خزانہ آ گیا۔ تو یقین جانے جیسے کہا میرے بھائی نیازی صاحب نے، ساری دنیا چیختی چلاتی ہے میرے خلاف فتوے دیتی، میں اس کو پریکا کے برابر نہیں سمجھا، ایک رائی کے برابر۔ میرے نزدیک آپ سب لوگ کوئی شیعہ ہوں گے، کوئی بریلوی ہوں گے، کوئی دیوبندی، سب بھائی مسلم ہیں، آپ اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، اس سے بڑا رشتہ کوئی نہیں چاہیے۔ باقی سارے رشتے اس کے مقابلے آپ کے اپنے امام ہوں گے، عالم ہوں گے، مگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت
ماض حکم نسبت یکتن رسول خدا کا نام جب تک مانتے ہو یہ نہیں، جب لوگوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ بھائی ان کی مسئلے ایک ہی ہیں، ان کے امام ایک ہی ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذریت میں سے ہونا یہ ان لوگوں کے لیے باعث افتخار ہے۔ مگر اس کے ساتھ ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ میں صاحب کہوں گا کہ میں جس پر کوئی ناز کرتا رہے کہ میں اولاد فاطمہ سے، مگر اس کے کرتوت ایسے نہ ہو کہ وہ اولاد فاطمہ کے لائق ہوں، تو وہ شخص نہ اولاد فاطمہ کے لیے بدنامی کا باعث ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا لکھتے ہیں مجموع البیان میں علامہ طبرسی، بہت بڑے عالم شیعہ، اور سارے اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ دنیا میں اس سے اچھی تفسیر کوئی نہیں لکھی۔ مجموع البیان 6 صدی سے ہجری میں لکھی، جو اہل سنت نے تشریح کی تھی وہ بھی انہوں نے بھیجی، جو شیعہ حضرات نے ادب سے ایک کلمہ بھی پوری تفسیر میں کسی کے خلاف نہیں آیا، مگر جامع لغت کی تشریح ہے، نحو کی تشریح ہے، اعراب کی تشریح بہت اعلیٰ جامع البیان، تو اس مجموع البیان تو اس میں لکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی نے تعریف کرنی شروع کی کہ سیدوں کا یہ درجہ، سیدوں کا یہ درجہ۔ انہوں نے کہا بھائی ہمیں گمراہ نہ کرو، غلط باتیں کہہ کر ہمیں تم دھوکہ نہ دینے کی کوشش کرو، سب سے بڑے تو ہمارے نانا ہیں نا اللہ کے رسول اللہ۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کیا فرماتا کہ یہ کافر چاہتے ہیں کہ پیغمبر خدا اپنی باتوں سے تجھے اصل بات سے ہٹا دیں، اور اگر تو ان کے کہنے پر اللہ کے دین کو چھوڑے گا، حالانکہ چھوڑنا نہیں تھا، لوگوں کو سنانا مقصود تھا، لا ذقناک ضیف الحیات و ضیف المال، ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں تجھ کو دگنی سزا دیں گے، دوسروں کے مقابلے میں دگنی۔ جتنا مقام اونچا ہے اتنا ہی اس کی ذمہ داری نہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیویاں ہیں، حاجی صاحب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، مولانا بیٹھے ہیں، سورہ احزاب میں اللہ نے کہا یہ مومنوں کی مائیں، لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، مگر ساتھ ہی کہہ دیا کہ تم میں سے کسی نے نیکی کی اس کو دگنا ثواب دیں گے، کیونکہ تم پوری امت کی پیشوا ہو، عورتیں تمہاری طرف دیکھیں گی۔ اور وَمَن یَأْتِ مِنکُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ، اور اگر نبی کی بیویاں ہوتے ہوئے تم نے غلط کام کیا، یضاعف لہا العذاب ضعفین، دگنا عذاب دیں گے۔ امام زین العابدین علیہ السلام دیکھتے ہو، جو نانا تھا ہمارا، جو مائیں تھی، کیا خدا نے فرمایا کہ ثواب بھی دگنا ہے اور غلط کام کرو گے عذاب بھی دگنا۔ اب ایک سید کی طرف اگر علاقے کے دوست دیکھتے ہیں کہ یار شاہ صاحب کیا کر رہے ہیں، اس نے اپنا ہی بڑا تناغ کیا، کتنے لوگوں کی بربادی کا باعث بنا۔ اس لیے اللہ کے لیے اس نعمت کا شکر ادا کریں کہ اللہ کے رسول کی ذریت میں سے اگر آپ پیدا ہوئے ہیں تو اس کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے اپنا طرز عمل ایسا بنا، آپ کی سیرت اور کردار ایسی ہو کہ لوگ جو متاثر ہو کہ واقعی یار خوشبو آ رہی ہے رسول اللہ کے خون کی، بد عملی اور بد کرداری کی۔ سید صاحب نمازی نہیں پڑھتے، رمضان شریف کی کوئی قدر نہیں، قرآن کبھی انہوں نے تلاوت کیا، کیا ہے امام علیہ السلام کی اولاد؟ وہ امام علیہ السلام قربان جائیں، پوری دنیا جانتی تھی کہ جس راستے پر امام علیہ السلام جاتا فرمایا، کربلا کو جا رہا ہے، کسی کو مغالطہ نہیں تھا، نہ امام علیہ السلام کو کوئی شبہ تھا کہ یہ راستہ موت کا راستہ ہے۔ لوگ پڑھتے ہیں کہ بھائی لوگوں نے خط لکھے، فلاں نے دھوکہ دیا، کوئی بات نہیں تھی، لوگوں کے خطوں نے کیا کرنا تھا، وہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی چھاتی پر کھیل رہے تھے۔ اس وقت میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئی، حضور علیہ السلام کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے، پوچھا رسول اللہ کیا بات نہیں؟ فرمایا ابھی ایک فرشتہ جو جب سے زمین و آسمان بنے کبھی اس زمین پر نہیں آیا، وہ یہ اطلاع مجھے دینے آیا تھا کہ آپ اس فرزان سے اتنی محبت کر رہے ہیں، یہ تو آپ کی امت کے ہاتھوں سے دریائے فرات کے کنارے تب میں شہید ہو جائے گی۔ رسول اللہ اس وقت سے ہو رہے، لوگوں نے کیا دھوکہ دینا تھا، نہیں وہ اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے، اور ہر منزل پر آپ نے جو لوگ ساتھ مل گئے ذرا نہیں چھپایا، ورنہ ایک جو سیاستدان ہوتا ہے یا دنیاوی لحاظ سے سوچنے والا وہ کہتا اگر لوگ ساتھ مل گئے میں کیوں ہٹا، مگر امام نے ذرا نہیں اس میں کتمان سے کام دیا، ہر منزل پر میرے بھائی اور عزیزوں آپ نے اعلانیہ کہا کہ تم لوگ میرا ساتھ کیوں دے رہے ہو، میں تو موت کی طرف سفر کر رہا ہوں، لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، حیران نہیں ہوا کہ ساتھ چھوڑے، خود کہتے ہیں چھوڑ جاؤ۔ اور آخر رات بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی اب تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ آخری رات ہے اور میں نے یہ مہلت مانگ کر لی۔ میں نے ایک آرمسی کی زبان سے سنا، بہت پیاری بات اس نے کہی کہ امام علیہ السلام جب لشکر ابن زیاد سے مہلت مانگ رہے تھے ایک رات کی، تو وہ مہلت مانگ نہیں رہے تھے، مہلت دے رہے تھے۔ کیسی کرے گا مہلت ایک رات کی، لے کر انہوں نے کیا کرنی، زندگی لمبی ہو جانی، مہلت دے رہے تھے کہ اگر کچھ خوش قسمت لوگ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو اس لشکر کے لوگ توبہ کر جائیں کہ اب تو بات واضح ہوگی کہ یہ لوگ ظلم پر عمل، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس رات کے اندر ہی
70 سے زیادہ آدمی جو تھے لشکر عزیز سے امام علیہ السلام کے ساتھ آ کر توبہ نصیب ہوگی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ادھر موت ہی موت. اور امام علیہ السلام کے ساتھی جو تھے آپ نے انہیں بھی موقع دیا کہ بھئی اب تو کوئی شبہ نہیں رہا کہ صبح قیامت برپا ہوگی. میں خوش ہوں آپ جیسے ساتھی کسی کو شاید نصیب ہوئے، میرا کوئی گلہ نہیں. رات کی تاریکی میں میرے بال بچوں کا بھی ہاتھ پکڑو، چلے جاؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، میں صبح تنہا ہوں گا، میرے ساتھ جو کرنا چاہتے کر. کیسی آپ نے انہیں آپشن دی، مگر سب اٹھ کھڑے ہوئے. مسلم بن عوف جیسے بوڑھے، مسیب بن نجبہ، انہوں نے کہا امام آپ کیوں آزماتے ہیں؟ اگر 70 بار بھی قتل ہونا ہوتا اور 70 بار زندہ ہونا ہوتا تو ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑتے. نما ہے قتل تو بار، اب تو ایک ہی بار مرنے کی بات ہے، جنت میں چلے، کیوں ساتھ چھوڑ؟ دونوں گروہوں کو آپ نے مہلت دے دی کہ کوئی جان بچانا چلا جائے. لوگ یہ نہ کہ پھنسے ہوئے مر گئے تھے، نہیں، سب نے ثابت کیا کہ ہم اگر مر رہے ہیں تو امام علیہ السلام کا ساتھ خلوص سے صرف کے لیے مور لگ گئی. ورنہ لوگ کہتے یار قابو آئے سے مرنا ہی تھا، نہیں، ان کو بھی موقع دیا، ظالموں کو موقع دیا کہ توبہ کرنا چاہتے ہو کر لو. تو ایسے امام علیہ السلام کی سیرت یہ میرے ساتھ صاحب نہیں سن رہے ہیں. اب دیکھیں کہ زور کی نماز کا وقت ہوا، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی. ہم دیکھتے ہیں سورج ڈل گیا اور 2 گھنٹے بعد پڑھتے ہیں، نہیں، ابھی سورج آدھے آسمان سے گزرا تھا، نصف نہار. اور آپ کا جو مؤذن تھا سعید بن عبداللہ الحنفی، اس نے آسمان کی طرف دیکھا. بندے سارے 8-10 رہ گئے تھے، شہید ہو چکے، قیامت برپا تھی، خون بکھرا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا سعید کیا دیکھ رہا؟ کہا امام میں دیکھ رہا ہوں کہ سورج آسمان کے نصف سے گزر گیا، زور کا وقت شروع ہو. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے سچے نمازیوں میں لکھے، اس وقت بھی تجھے نماز دیا. مہلت مانگی کہ ان ظالموں سے کہو ہمیں نماز پڑھنے نہیں، انہوں نے منظور کی. اور ظالموں نے یہاں تک کہا کہ آپ کی نمازیں کیا قبول ہوں گی، آپ خلیفہ وقت سے باغی. اندازہ کرو کہ جو جنت کے جوانوں کا سردار تھا اس کی نماز نہیں ہوگی اور ان خبیثوں کی قبول ہوگی. مگر امام نے کہا چلو نہیں مانتے، 2 آدمی میرے آگے کھڑے ہو جاؤ، جو تیر آئے اپنے سینوں پر، باقی میرے پیچھے کھڑے. نماز میں ایک تو شہید ہو گیا، دوسرا زخمی ہو کر کہنے لگا حضور اجازت نے میں میدان میں جا کر شہید ہوں. تو بات میرے بھائی اور عزیز ہوئی ہے کہ جن کا ہم نام لیتے ہیں، میں تو کہتا ہوں یہ شیعہ لوگ اگر شیعہ ہوتے تو بحثوں کی ضرورت ہی نہیں. شیعہ کیا؟ مشایعت کا نکلا، جو ساتھ کیا جو امام نے اہل بیت نے کیا وہ کرے، اگر کرتا نہیں کیا شیعہ بدنام ہی کر رہا. بے امام تو سچی نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں سر، گلے پہ چھری اور 3 دن کی پیاس. ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد. کسی نے پڑھی ایسی نماز؟ 3 دن کا پیاسا، سجدے میں سر، گلا کٹ رہا، سجدے میں سر، گلے پہ چھری اور 3 دن کی پیاس. ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد. اس لیے اگر کوئی اہل بیت سے محبت رکھنے کا دعوے دار ہے تو اس کو یہ حال ہونا چاہیے کہ مجلس لگی ہوئی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، اس نے دیکھا کہ سورج تو ڈھل گیا، وہ کہا بھائی باتیں بعد میں ہوں، اگر نماز ہی نہیں ہم پڑھیں کیا ہے. حضرت امیر المومنین علیہ السلام میدان صفین میں 30 دن جنگ رہی اور یہ آخری رات کی لیلۃ القدر، ساری رات نیزے اور تلواریں ٹکراتی رہیں. تو امیر المومنین نے تہجد کا وقت آیا، فرض نماز تہجد میدان میں شروع کر. تیر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لوگوں نے کہا امیر المومنین کوئی نماز پڑھنے کا وقت ہے اور وہ بھی نفلی. آپ نے فرمایا علیہ السلام نحربو لقامت الصلاۃ، بھائی اللہ کے بندو ہم تو یہ جنگیں لڑ ہی رہے ہیں اس لیے کہ لوگوں میں نماز آ جائے. نماز کے لیے تو میں جنگیں لڑ رہا ہوں، میں اپنی سلطنت بچانا چاہتا ہوں، کیا لعنت بھیجوں گا اس حکومت میں؟ میں تو نماز قائم کر کے لڑ رہا ہوں، اگر نماز ہی میں پڑھوں گا میری جنگیں ساری دنیا میں ڈل دے. اس لیے خدا کے لیے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کیا، سید امین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح بھی خوش ہوگی. آپ حیران ہوں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ فوت ہوتے ہیں ختم ہو جاتے. یہ عقیدہ بالکل کفر ہے، اسلام سے خارج لوگوں کا. صرف جگہ تبدیل ہوتی. شاہ صاحب اب بھی وہاں ہیں اور یہ باتیں ان تک پہنچ رہی ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہر ہفتہ اقارب کے اعمال جو ہے اموات پر پیش ہوتے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں رپورٹ جاتی ہے کہ تیری اولاد یہ نیک کام کر رہی ہے اور یہ برے کر رہی ہے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب کسی کو دیکھتے تھے کہ یہ برا کام کرتا تو اس کو ہدایت کرتے تھے اس کا باپ کا نام لے کر کہ یار تو اب بھی اپنے باپ کی روح کو رنگین کر رہا. وہاں جب بات جاتی ہے تیرا بیٹا تو نالائق ہو گیا، کتنا صدمہ پہنچتا ہے. کوئی شرم کر وہاں خبر جائے تو اچھی جائے. اور شہیدوں کے بارے میں تو مولانا پڑھ ہی رہے تھے